آج جمعہ ہے، کوئی جو ہے وہ ایمبولینس نہیں ہے جس میں ہم سامان وغیرہ ڈال کر کے ہر جگہ پہنچیں گے علاج کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نا موبائل ہوتی ہے ڈسپنسری، وہ نہیں ہے یہ. تو بہرحال ہم جس طرح بہتر سمجھیں گے انشاءاللہ آپ کی تعاون سے کریں گے، اور انشاءاللہ آپ بھی عبادت تک بھی پہنچیں گے اور دوسرے معاملات بھی آپ کے چلتے رہیں. ایک صلوات پڑھ جانا بس. جیسے کہ آپ کے علم میں دوسرے خطبے میں ہم بات چیت کرتے ہیں اس سے متعلق تاریخی واقعات سے متعلق، تاکہ تاریخ سے عبرت حاصل کی جائے اور تاریخ کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیں. جو کام ہوئے ہیں جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا ان کو کرنا چاہیے، جن سے نقصان ہوا اس کو نہیں کرنا چاہیے. فرض کریں ہم بیان کرتے ہیں میسمہ تمار کی تاریخ، مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولا کے ماننے والے ہیں، وہ بھی مولا کے ماننے والے ہیں. جب دیکھیں آپ کے سامنے ہم تاریخ بیان کرتے ہیں جعفر کذاب کی، تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے انسان برا ہونے لگے تو اہل بیت سے قریبی رشتہ بھی ہو تو برا ہو سکتا ہے. تاریخ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اچھائی کو اس سے لینا ہے، اس کو فالو کرنا ہے اور برائی سے رکنے کی کوشش کرنی ہے. آپ نے تاریخی واقعات میں سے 10 جو ہے وہ 1033 کو وفات ہوئی ہے علامہ شیخ حر عاملی، ایران کے بہت بڑے عالم دین ہیں. ان کی فقہ میں کتاب ہے وسائل الشیعہ، فقہ احادیث جس نے اہل بیت کی اکٹھی کی انہوں نے، اور مشہد میں ان کی زیارت ہے. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایران میں جب حاکم نے اعلان کیا، صفوی خاندان نے اعلان کیا کہ اس کے بعد ایران میں شیعہ مذہب ہوگا، اور اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ زبردستی کسی کو شیعہ کر دیں، اس کی تبلیغ کی ضرورت ہے. خود ان کے پاس علماء کم تھے ایران، خود وہ ملنگ قسم کے ٹائپ کے لوگ تھے صفوی خاندان والے، ان کے پاس علماء کم تھے تو انہوں نے لبنان سے علماء منگوائے ہیں شیعہ، تاکہ تبلیغ کی جائے مذہب کی. کہ لوگوں کو تو ہم نے کہہ دیا کہ شیعہ آپ نے مذہب اختیار کرنا ہے، تو اب ضروری ہے کہ ساتھ کوئی علم بھی ہو، تعلیمات بھی ہو، ڈسکس بھی ہو، پیغام بھی ہو، ورنہ وہ طالبان والا حساب ہوگا. کوئی ایک دفعہ طالبان کے کسی مولوی نے تقریر کی کابل میں کہ کافر کو مسلمان کرنے کا بڑا سوال. وہیں سے ایک طالب اٹھا، اس نے کابل کے بازار میں ہندو کو گرا لیا زمین پر، خوچا کلمہ پڑھو. یہ اب وہ ہندو بڑا تیز تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے طالب صاحب کلمہ تو پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ پڑھنا کس طرح. کہتا ہے وہ مجھے خود بھی نہیں آتا. یعنی یہ جو ہے ضروری ہے کہ آپ زبردستی اگر کسی کو کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی مذہب کی طرف نہیں آتا جب تک اس کو لاجک نہیں دیں گے، پیغام نہیں پہنچائیں گے، منطق سے نہیں بتائیں گے. تو صفوی خاندان نے علماء منگوائے، کہاں سے؟ لبنان سے، جن میں شیخ بھائی ہیں، شیخ حر عاملی. حر عاملی سے اس لیے کہتے ہیں کہ لبنان میں ایک علاقہ جبل العامل، یہ وہاں کے رہنے والے، اور لبنان کی علماء کی بڑی خدمات ہیں شیعہ مذہب میں. یعنی اس سے پہلے کہ ایران شیعہ ہو ان کی خدمات ہیں. اور یہ لبنان کے لوگ شیعہ کس طرح ہوئے ہیں جنوبی لبنان کے؟ یہ ابو ذر غفاری کا کمال ہے کہ دیکھیں دشمن نے بھیجا ہے سختی کرنے کے لیے، جلاوطنی کے لیے بھیجا ہے، لیکن وہاں جا کر انہوں نے تبلیغ کی ہے اور ایک پورے علاقے کو شیعہ کر دیا. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ لبنان میں ابھی جو عیسائی لوگ ہیں نا، یہ لوگ بھی شیعہ تھے. عثمانی حکومت کے دباؤ کی وجہ سے یہ لوگ عیسائی بن گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیت کے دشمنوں کو ہم نے نہیں ماننا، عیسائی ہو جائیں گے لیکن کسی اور مذہب پر نہیں جائیں گے. آپ اگر زبردستی ہم پر کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں کہ ہم شیعہ مذہب چھوڑ دیں گے تو ہم سننے نہیں ہوں گے، عیسائی ہو جائیں گے. اس لیے بہت سارے عیسائی ہیں، ان کے نام شیعوں والے نام ہیں. ایک خاتون عیسائی ہے، اس کا نام فاطمہ حسینی ہے، اینکر ہے وہاں لبنان ٹی وی پر. یعنی کس کی کمال ہے؟ ابو ذر غفاری کی. اور پھر وہاں کے علماء نے جو کمال دکھائی ہے، سید شرف الدین موسوی، شیخ شلتوت نے مصر الازہر کے جو چانسلر تھے انہوں نے خط لکھا سید شرف الدین موسوی کو کہ آپ نے علیحدہ کیوں 2.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، آپ کیوں کنورٹ نہیں ہو جاتے، سواد اعظم کے ساتھ کیوں نہیں ہو جاتے، یعنی اکثریت کے ساتھ کیوں نہیں ہو جاتے. تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ میرے ان دلائل کا جواب دیں تو آپ کی بات ہم ہو جائیں گے. پہلا مجھے جواب دیں کہ آپ کی بخاری کے 200 کے قریب راوی خود آپ نے کہا شیعہ ہیں. اگر شیعہ مذہب برا ہے تو بخاری سے اگر ان کی حدیثیں نکال دی جائیں تو بخاری نہیں رہتی. یعنی
یعنی 170 سے زیادہ، اور بعض لوگ کہتے ہیں 200 سے زیادہ راوی بخاری کے وہ شیعہ ہیں. خود انہوں نے رجال کی کتابوں میں لکھا ہے اہل سنت نے کہ ہوا کانا من التشیع، یا لکھا ہے وکانا من الروافض. جو سخت قسم کا شیعہ نا اس کو کیا کہتے ہیں اہل سنت؟ رافضی کہتے ہیں اس کو. یہ کس کا کمال ہے؟ علماء کا، اور خاص طور پر لبنان کے علماء کا.